الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں یہ حروف کی تقسیم یعنی غیر صحیح افعال جو دوسری سلائیڈز بنی ہوئی تھیں ان کے ذریعے سے آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس میں انشاءاللہ کیونکہ ذرا تفصیل زیادہ ہے تو کیونکہ وہ تھوڑا سا خاکہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے، اور اس میں باقاعدہ ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیں حروف علت، ان کو کہتے ہیں حروف علت۔ ویسے وقف کی صورت میں حروف علہ بھی بن جائے گا، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ حروف علت۔ حروف علت صرف اور صرف دو ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو حروف صحیح ہیں وہ واو اور یا کے علاوہ تمام حروف صحیح ہیں، سارے کے سارے۔ اس میں حمزہ بھی آ جائے گی، وہ بھی صحیح حروف میں سے ہے، لیکن کبھی کبھی حروف علت کی سپورٹ کرے گا حمزہ، اور کہیں پہ ہو سکتا ہے حرف علت کے طور پر استعمال بھی ہو۔ جی وہ حرف علت واو اور یا ہی ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے ان کا قاعدہ مختلف ہوتا ہے کہ ان سے پہلے زبر آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اچھا جی، اب یہ ہے علت کے معنی کیا ہے۔ یہاں پہ تو اصل میں افعال کے اندر استعمال ہو رہے ہیں نا واو اور یا۔ اب تجوید سے متعلق ہم نہیں پڑھ رہے، اس میں تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، پھر حرف لین میں واو واو لین، یا لین، تو وہ الگ سے چیز ہے، یہ الگ سے ہے۔ لیکن بہرحال جو ہم نے حروف مدہ کے قواعد پڑھے تھے وہ ہمارے تقریباً پورے اترتے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ایک قاعدہ اب دیکھیں نا، حروف علت کا میں جب ہم شروع کر رہے ہیں تو آگے جب ہم محموز کا قاعدہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ایسے سمجھیں ایک قاعدہ حروف مدہ کا بھی آتا ہے، وہ یہی واو اور یا اور الف جو ہے حروف مدہ کے طور پر آ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں جی، علت کے معنی ہیں بیماری۔ علت کے معنی بیماری، تو یہ دو حروف بیماری کی وجہ سے کمزور ہیں، کون سے؟ واو اور یا، اور کسی فعل کا بوجھ اٹھانے میں تگ و دو سے کام لیتے ہیں، اس لیے کبھی بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ان کی مثالیں آئیں گی مختلف۔ کبھی یہ خود اٹھا لیں گے، یعنی دوسرے کا بھی اٹھا لیں گے، اور کبھی ہوگا یہ کہ اپنا بوجھ بھی دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے، کبھی خود ہی غائب ہو جائیں گے، یہ بھی چیز آئے گی کبھی۔ وہی حرف علت ہی حذف کر دیا گیا۔ بھائی جب برداشت نہیں کر سکے گا وزن تو پھر اترنا پڑے گا نا اسے۔ کبھی الف بھی ان کی مدد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار یہ فعل سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، جو بات میں نے آپ کو پہلی بتائی وہی ہے کہ یہ خود بھی غائب ہو جاتے ہیں کہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی فعل کی تقسیم بالحاظ نوعیت مادہ۔ وہ ہم دیکھتے ہیں فعل معتل، معتل وہ ہے جو بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ علت والے حروف جس کے اندر جس فعل کے اندر آئیں گے وہ فعل کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ بیمار حروف ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان کا ہاتھ زخمی ہو تو وہ انسان پورا کا پورا بیمار ہوتا ہے نا، تو وہ ایک علت اس کی یعنی ایک علالت آئی ہاتھ پر یا پاؤں پر یا کسی بھی جگہ پر، وہ تکلیف اس کا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔
इस वजह से जिस फेल के अंदर हर्फ इल्लत आएगा वो मुअतल कहलाएगा, वो बीमार कहलाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, तालील के कवायद लागू करते हैं, यानी उसका इलाज करते हैं, उसका उस बीमारी का इलाज करते हैं। उसमें से कोई हर्फ हजफ कर देते हैं, कभी जो है किसी का बोझ किसी पे डाल देते हैं, कभी दूसरे का बोझ ये उठा लेते हैं। तो वो पारल आज आप ना आगे सामने आपकी चीजें आ जाएंगी। और दूसरा क्या है, फेल सही। वो क्या है, फेल सही सालिम गर्दान असूल पर कायम रहती है, जैसे नासारा, ये हम पीछे पढ़ रहे हैं गर्दान सारी। यानी फेल एक सही होता है, दूसरा क्या होता है, गैर सही। अब ये जो गैर सही है, अपना जो सही है वो क्या है, अब मैं इसकी गर्दान आपके सामने पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये आपकी जानी पहचानी गर्दान है। सबा अपना नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। अब इसी की मैं मुजारे की करता हूँ, मुजारे मारूफ की। तो वो क्या होगा, यनसुरु, यनसुरानी, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी, यनसिर, यनसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, यंसुरना, अपना तंसुरना। और फिर क्या है, अंसुरु, नंसुर। ठीक हो गया। अब आप देखें, ये इसमें तो आपको मुश्किल नहीं आई हो, लेकिन यहाँ पे आगे जो हम देख रहे हैं उसमें बाज दफा मसला आता है। तो वो मसला क्या आता है वो हम देखेंगे। देखें, अब फेले गैर सही सालिम, यानी जो गैर सही है उसकी कैफियत क्या होती है, गर्दान असूल पर कायम नहीं रहती। साहब से नासारा को जैसे मैंने ले गया हूँ सीधा सीधा, वो पूरा असूल के मुताबिक इसकी गर्दान हुई है ना, लेकिन इसके अंदर असूल पर कायम नहीं रहती। अब ये जो फेल गैर सही सालिम है ना, इनकी फिर दो किस्में हैं, एक महमूज और दूसरा मुजाअफ। महमूज और मुजाअफ। महमूज की फिर आगे तीन किस्में हैं, महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। अब देखें, हम पहले ये पढ़ चुके हैं बहुत ही आसान अंदाज में, लेकिन अब आपको ये लगेगा ये कौन सी जो है इसके अंदर इस्तिलाहात आ गई है। अब आप देखें महमूजुल फा क्या है, हमजा फा कलमे वाली जगह पे आ गया, ये हम उधर देख चुके हैं ना। हमजा अगर फा कलमे वाली जगह पर आ गया तो इसको हम महमूजुल, यानी हमजा वाला फेल, महमूजुल फा कहेंगे। ठीक हो गया। अगर हमजा दरमियान में आ गया तो हम क्या कहेंगे, यानी आइन कलमे वाली जगह पे हमजा आ गया तो हम क्या कहेंगे, महमूजुल आइन। और अगर हमजा जो है लाम कलमे वाली जगह पर आ गया तो उसको हम कहेंगे महमूजुल लाम। ठीक हो गया। तो ये वही चीज है जो मैंने एक तरतीब में इकट्ठी रखी हुई थी ताकि समझ आने में आसानी हो। लेकिन अब क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरा है जी मुजाअफ। मुजाअफ भी कहलाता है और मुजाअफ भी कहलाता है। ठीक है, जिसके मादे में एक हर्फ दो मर्तबा आए उसको क्या कहेंगे, मुजाअफ या मुजाअफ। ठीक है। देखें, सा, सा, मादे के दो हरूफ इसके अंदर एक जैसे हैं, एक हर्फ दो दफा आया, रिपीट हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मुजाअफ के अंदर दूसरी चीज क्या है, दूसरी जो मिसाल है वो क्या है, दो हरूफ एक जैसे आ गए, देखें और एक साथ आ गए बाद में, और दो हरूफ यहाँ पे देखें पहले आ गए हैं एक साथ। एक ही हर्फ दो दफा इकट्ठा आ गया, यहाँ पे एक ही हर्फ मादे के तीन हरूफ में है, लेकिन दरमियान में एक और हर्फ है। यहाँ पे एक ही हर्फ मादे के तीन हरूफ में, दोनों जो है इकट्ठे, यानी दो दफा आया है और इकट्ठा आया है और बाद में आया है, और ये वाला जो है ये पहले इकट्ठा आया है, एक हर्फ दो दफा। तो जो पढ़ने वाली चीज है वो मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये है वाला ला। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह बबरा,
تو یہ با با پہلے والا نہیں پڑھیں گے، ای والا بھی نہیں پڑھیں گے، یہ دونوں نہیں پڑھیں گے، والا لا صرف پڑھیں گے جو ہمیں زیادہ کیا کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آپ دیکھیں فیل معطل۔ پہلے میں نے آپ کو فیل غیر صحیح بتایا، اب فیل معطل جو بیمار افعال ہیں جن کے اندر جو ہے یہ یعنی حروف علت موجود ہیں۔ حروف علت کی تعداد دو ہے، واو اور یا۔ جس مادے کے یعنی جس فعل کے مادے کے تین حروف میں سے ایک یا دو حروف حروف علت آ جائیں وہ معطل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں معطل کی پھر چار قسمیں ہیں، ایک مثال، پھر اجوف، پھر ناقص، پھر لفیف۔ پہلی کیا ہے؟ مثال، دوسری اجوف، تیسری ناقص اور پھر چوتھی لفیف۔ مثال کے اندر کیا ہے؟ مثال کی پھر دو قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یا ای۔ مثال واوی اور مثال یا ای۔ جس کے فاقل میں پر واو ہو یعنی پہلا حرف واو ہو، واو حرف علت ہے نا، اگر مادے کے تین حروف میں پہلا حرف حرف علت ہوگا تو وہ مثال واوی کہلائے گا۔ اگر اس کا پہلا حرف حرف یا ہو، حرف علت یا ہو، تو اس کو ہم مثال یائی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مثال کی دو قسمیں ہیں، ایک مثال واوی اور دوسرا مثال یائی۔ ٹھیک ہے؟ جو مثال کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا پہلا حرف حرف علت ہو۔ مثال اس فعل کو کہتے ہیں جس کا پہلا حرف حرف علت ہو، اور حرف علت واو بھی ہے اور حرف علت یا بھی ہے۔ اگر واو ہوگا تو اس کو مثال واوی کہیں گے، اور یا ہوگا تو اس کو مثال یائی کہیں گے۔ یعنی پہلا حرف یعنی فا کلمے والی جگہ پر اگر یا ہوگا تو مثال یائی کہیں گے، اور فا کلمے والی جگہ پر اگر واو ہوگی تو پھر ہم مثال واوی کہیں گے۔ اچھا، اب دوسری چیز کیا ہے دیکھیں، اجوف۔ اجوف کی بھی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف کس کو کہتے ہیں؟ جس فعل کے مادے کے تین حروف میں سے ایک حرف یعنی درمیان والا حرف حرف علت ہو، اور آپ کو پتا ہے حروف علت دو ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا حروف علت ہیں۔ تو جس فعل کے درمیان والا حرف یعنی مادے کے تین حروف میں درمیان والا حرف یعنی عین کلمے والی جگہ پر حرف علت ہو، اس کو ہم اجوف کہیں گے۔ اب اجوف دو قسم کا ہے، ایک اجوف واوی اور ایک اجوف یائی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ واو بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے۔ اگر درمیان میں واو آئے گا تو حرف علت جو ہے واو ہے، تو اس وجہ سے اجوف واوی کہلائے گا، اور اگر حرف علت یا ہے جو کہ درمیان میں ہوگا تو پھر اجوف یائی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثالیں دیکھیں، قوالا، واو درمیان میں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف واوی۔ نہیں 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 ہاں یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، الجوف۔ جوف آپ کہہ دیں، بے شک ال نہ لگائیں، جوف بھی تو درمیان کو کہتے ہیں نا۔ جوف اللیل، رات کا پیٹ، اور پیٹ کو بھی جوف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ انسان کا جو پیٹ ہے اس کو جوف کہتے ہیں، تو وہ اصل میں پورے جسم کا درمیانی حصہ ہے نا۔ اور جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ منہ کا خلا، وہ منہ کے اندر جو خلا ہے اس کا جو درمیانی جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ جی چلیں جی، ماشاءاللہ اچھی بات آپ نے شیئر۔ چلیں جی، تو اجوف
वावी, अजवफ, याई। अच्छा, इसको हम अजवफ कहेंगे, जौफ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, तो जो दरमियान वाला, यानी मादे के 3 हरूफ आपके सामने आए, जो दरमियान वाला हर्फ अगर हर्फ इल्लत है, वाओ है या या है, अगर वाओ है तो उसको अजवफ वावी कहेंगे, और दरमियान वाला हर्फ हर्फ इल्लत अगर या है तो अजवफ याई कहेंगे। इसी तरह नाकिस की तरफ आ जाते हैं। नाकिस क्या है? नाकिस की भी फिर 2 किस्में हैं, नाकिस वावी और नाकिस याई। अगर आखिरी हर्फ यानी लाम कलमे वाली जगह पर अगर हर्फ इल्लत हो तो उसको अजवफ, अपना उसको नाकिस कहेंगे। अगर लाम कलमे वाली जगह पर हर्फ इल्लत हो तो उसे नाकिस कहेंगे। नाकिस की फिर 2 किस्में, नाकिस वावी, नाकिस याई। अगर लाम कलमे वाली जगह पर वाओ है तो फिर हम कहेंगे नाकिस वावी है, और अगर लाम कलमे वाली जगह पर या है तो हम कहेंगे नाकिस याई है। अच्छा, उसके बाद अभी देखें, हरूफ इल्लत दो भी तो आ सकते हैं ना, वाओ और या दोनों, क्योंकि हरूफ इल्लत हैं, दोनों भी तो आ सकते हैं। फिर इसकी एक अलग किस्म बनेगी, वो क्या है? लफीफ। जिस मादे के 3, जिस फेल के मादे के 3 हरूफ में से 2 हरूफ हरूफ इल्लत हो, उस फेल को लफीफ कहते हैं। ठीक है, अब आप इनके नाम याद कर लें। मैंने अपने इधर क्लास के अंदर जो है, जैसे आप लोगों को पहले अपनी वाली प्रेजेंटेशन दी ना, तो उनको मैंने कहा भाई आपने नाम याद करने हैं, मैंने टेस्ट लेना है। तो मैंने ये वाली, ये जो लफीफ की जगह है, नाकिस की जगह है, अजबफ की जगह है, मिसाल की जगह है, ये खाली रख दी। मैंने कहा ये इसके जो नाम थे वो लिखे। तो सब ने ये कहा ये तो आपने बहुत मुश्किल पेपर बनाया है। भाई ये नाम ही तो असल में होते हैं, अगर ये याद नहीं है तो फिर आप उसका कायदा किसका लागू करेंगे? इस वजह से ये नाम याद करना लाजिम है। जो चीजें लाजमी है वो आपको करनी चाहिए, तो ये याद करेंगे तो इसका फायदा। और ये जो है, हो सकता है इसका, मैं क्योंकि टेस्ट मेरे पास वो बना हुआ है, वो मैं आपसे जो है टेस्ट भी ले लूं। लेकिन आप ये जहन में रखिएगा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ वाकया, तो ये लफीफ है। लफीफ की किस्म कौन सी है? या ये है कि वाकया कौन से किस्म वाला फेल है? आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसमें लिखेंगे ये लफीफ है। अब लफीफ की फिर 2 किस्में हैं, एक लफीफ मफरूक और एक लफीफ मकरून। हाँ, एक मफरूक और एक लफीफ मकरून, दोनों। जो मफरूक है ना, दरमियान में फर्क है, यानी देखें काफ दरमियान में है और उसके शुरू में भी हर्फ इल्लत है, बाद में भी हर्फ इल्लत है, इसको कहेंगे लफीफ मफरूक। और जो बाद वाला है वो क्या है? लफीफ मकरून है। ये जुड़ा हुआ है, देखें वाओ भी हर्फ इल्लत है और या भी हर्फ इल्लत है। 2 हरूफ इल्लत इकट्ठे आए हैं। 2 हरूफ इल्लत अगर इकट्ठे आएंगे तो उसको हम लफीफ मकरून कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको मुजाफ के साथ ना मिक्स कीजिएगा। मुजाफ के अंदर भी 2 हरूफ इकट्ठे आते हैं ना, लेकिन एक हर्फ 2 बार आता है, वो यानी एक हर्फ 2 दफा इकट्ठा भी आ जाता है, यानी पहले 2 दफा आ जाता है या बाद में 2 दफा आ जाता है। ठीक है, तो लफीफ 2 किस्म का होता है, एक लफीफ मफरूक और एक लफीफ मकरून। ठीक है जी। तो लफीफ मकरून वो होता है जिसके हरूफ इल्लत एक साथ आ जाएं, और लफीफ मफरूक वो होता है जिसके हरूफ इल्लत के दरमियान कोई दूसरा हर्फ आ जाए। अब आप जरा यहां से देख लें, नीचे से देखिए, मिसाल वावी, अगर फाकिल में वाली जगह पर हर्फ इल्लत हो तो उसको हम मिसाल कहते हैं। मिसाल की 2 किस्में हैं, अगर फाकिल में वाली जगह पर वाओ हो तो हम कहेंगे मिसाल वावी है, और अगर या हो तो हम कहेंगे मिसाल याई है। और इसी तरह अजवफ, अजवफ जो है उसे कहते हैं जिस
فعل کے مادے کے 3 حروف میں سے درمیان والا جو حرف ہے وہ حرف علت ہو. حروف علت کا آپ کو پتا ہے واو اور یا ہے. تو اگر واو حرف علت ہو تو ہم کہیں گے اجوف واوی، اور یا اگر حرف علت ہو تو ہم کہیں گے اجوف یائی. پھر ناقص. ناقص جو ہے کون سے کو کہتے ہیں؟ ناقص وہ کہلاتا ہے جس کے فعل کے مادے کے تیسرے حرف پر، یعنی لام کلمے پر، لام کلمے والی جگہ پر جو ہے حرف علت ہو تو اس کو کہیں گے ناقص. ناقص کی پھر 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی. اگر لام کلمے والی جگہ پر حرف علت واو آ جائے تو ہم کہیں گے ناقص واوی ہے، اور اگر لام کلمے والی جگہ پر حرف علت یا آ جائے تو ہم کہیں گے ناقص یائی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اگر 3 مادے کے حروف ہے نا، اس میں آخری حرف اگر حرف علت ہے، واو ہو یا ہو، آپ پہچان لیں کہ یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح درمیان والا حرف علت ہو، واو ہو یا ہو، تو آپ پہچان دیں کہ یہ اجوف ہے. اور اگر شروع والا یعنی فا کلمے والا حرف جو ہے، مادے کے فا کلمے والا حرف اگر حرف علت ہے، آپ کو پتہ ہے حروف علت 2 ہیں، واو اور یا، تو پھر آپ پہچان جائیں کہ یہ مثال ہے. اسی طرح آگے کیا ہے؟ لفیف. لفیف کس کو کہتے ہیں؟ لفیف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2، یعنی جس فعل کے مادے کے حروف کے اندر 2 حروف حروف علت، واو ہو یا ہو. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں کہ اگر حروف علت اکٹھے ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو کہیں گے لفیف اپنا مقرون، اس کو کہیں گے لفیف مقرون. اور اگر 2 حروف علت کے درمیان کوئی حرف آ جائے ان کے اندر فرق ڈالنے والا تو ہم کہیں گے لفیف مفروق. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں اب ہم تفصیل سے ان کو پڑھ رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کیا کیا تھا؟ ابھی تک آپ نے خاکہ دیکھا تھا. دوبارہ سن لیں، میں بس اب آپ کے سامنے نام رکھوں گا. غیر صحیح افعال میں جو ہے تخفیف کے قواعد ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا ہوتا ہے محفوظ، اور دوسرا پھر ہوتا ہے مضاعف، اور تیسرا ہوتا ہے معتل. جو بیمار ہوتا ہے، فعل بیمار. کون سا معتل کون سا ہے؟ جس کے اندر حروف علت میں سے کوئی حرف علت آ جائے. تو اب کیا ہے؟ اگر شروع میں حرف علت آ گیا فا کلمے والی جگہ پر تو مثال کہلائے گا. اگر حرف علت درمیان میں آ جائے گا تو وہ اجوف کہلائے گا. اگر حرف علت لام کلمے والی جگہ پر یعنی آخری حرف بنے گا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ناقص کہلائے گا. اور اس کے بعد اگر کسی فعل کے اندر 2 حروف علت آ جائیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کی پھر 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. اگر 2 حروف علت کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے تو پھر وہ لفیف مفروق ہوگا، اور اگر حروف علت ایک ساتھ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ لفیف مقرون. تو اب آپ آئیں محبوظ کی طرف، جو پہلا تھا. غیر صحیح افعال میں پہلا کیا تھا؟ محبوظ. جن الفاظ کے مادے میں حمزہ آ جائے وہ محبوظ کہلاتے ہیں. حمزہ فا کلمے والی جگہ پر آ جائے گا. حمزہ کی اپنا محبوظ کی شکلیں ہیں مختلف 3. تو اگر حمزہ فا کلمے والی جگہ پر آئے گا، جیسے یہ آیا ہوا ہے آپ کے سامنے، تو اس کو ہم محموز الفا کہیں گے. اور اگر حمزہ درمیان میں آئے گا تو اس کو ہم محموز العین کہیں گے. اور اگر حمزہ آخری والے حرف پر یعنی لام کلمے والی جگہ پر آ جائے تو ہم اس کو محموز اللام کہیں گے. اچھا، اب آگے کیا چیز ہے؟ حرکت کے مطابق حرف علت کا تعین کرنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہو اور اس کے بعد مطلب آپ کو حرف علت ضرورت ہے تو زبر کے بعد الف اس کا مناسب حرف ہے، اور واو کے بعد اپنا پیش کے بعد واو اس کا مناسب حرف ہے.
اور زیر کے بعد یا اس کا مناسب حرف ہے. اس کو بے شک آپ قاعدہ نہ سمجھیں، یہ ایک معلومات ہے، اس کو یاد کریں یا نہ کریں. آگے جو قواعد آئیں گے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. دیکھیں محموز کے قواعد اب شروع ہونے لگے ہیں. حمزہ اور الف کا فرق سب سے پہلا جو ہے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ حروف تہجی میں سے ہے. الف پہلے لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الف لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، یہ بات بہت عام ہے. درمیان میں آئے گا یا آخر میں آتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آتا. صاحب ذرا شروع میں الف ہوگا تو وہ تو خالی ہوگا نا، خالی ہوگا تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. اس کو پھر حمزہ وصلی کہیں گے. اس کو اگر کوئی حرکت لگائیں گے اس کے اوپر تو وہ تو حمزہ بن جائے گا، الف تو نہیں ہوگا نا پھر اس کا مطلب. تو الف اصل میں آتا کس لیے ہے کہ اس حرف کو لمبا کیا جائے، اور الف سے پہلے ہر صورت میں زبر ضرور ہوتی ہے جب الف کا کام الف سے لیا جائے گا تو. چلے وہ تفصیل بہت ساری ہو گئی ہے، اس کی طرف آپ نہ جائیں، آپ صرف اور صرف اس کو دیکھیں. قاعدہ نمبر 1، پہلا قاعدہ کیا ہے محموز کا؟ محموز کا پہلا قاعدہ، کسی کلمے میں متحرک اور ساکن حمزہ ساتھ ہو، یعنی بعد والا ساکن اور پہلے والا حمزہ متحرک ہو. یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نے اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. آج سے یہ جو قواعد چل رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو بہت مشکل لگتے ہیں. مشکل کیوں لگتے ہیں؟ کہ اصل میں ان کی پریکٹس نہیں کرتے. آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا، آپ کو چاہے رٹا بھی لگانا پڑ جائے نا، ان کو ساتھ ساتھ قواعد کو کم از کم یاد کریں اچھے طریقے سے اور لکھیں. بار بار لکھنے سے اصل میں یہ یاد ہوتا ہے. یعنی آپ اس طرح کریں، جو قاعدہ آپ کے سامنے آئے نا، محموز لکھیں، اس یعنی ایک پیج بنائیں، محموز لکھیں، اس کے نیچے محموز کے قواعد لکھیں. پھر آگے آئے گا مضاعف، مضاعف لکھیں گے، اس کے نیچے اس کے قواعد لکھیں گے. اور روز کی بنیاد پر جتنا ہم پڑھیں، پیچھے والی ساتھ ساتھ وہ جو لکھے ہوئے سامنے ہو نا، وہ سامنے اپنے رکھیں یہ والا پیپر، اور اس کو جو ہے دہرایا بھی کریں. اور بلکہ اس طرح کیجیے گا، سب کی ذمہ داری ہے. یہ جب آپ لوگ یہ مکمل ہمارا ٹاپک ہو جائے تو وہ جو خلاصہ بنا ہوا ہوگا وہ مجھے بھیجیے گا، مجھے بھی اس سے چلو فائدہ ہو جائے نا آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ سب نے وہ خلاصہ قواعد کا مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ نے قواعد اکٹھے کرنے ہیں، اور وہ ایک پیج پر آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. مجھے آپ نے ڈاک کے تھرو نہیں کرنا، آپ نے ڈائریکٹ اس کی تصویر بنانی ہے اور پھر مجھے بھیج دینی ہے بس، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک قاعدہ ہم نے پہلا پڑھا، وہ کیا ہے؟ کسی کلمے میں متحرک اور ساکن حمزہ ساتھ ہوں تو دوسرے حمزہ کو حرکت کے مطابق حرف میں بدل دیں گے. دیکھیں آج ہم دیکھیں الحمدللہ 47 نمبر سلائیڈ تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ ایسے سمجھیں ہماری جو ہے آدھی سے زیادہ سلائیڈ ہو چکی ہیں. میرے خیال میں کوئی 70 یا 75 سلائیڈ ہوگی جو ہم نے پڑھنی ہے، یا 80 کے اندر اندر ہے. تو اب یہ جو چند قواعد آ رہے ہیں نا، اس میں ہم ذرا زیادہ ٹائم لگا لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے. اب ہم الحمدللہ ہم کافی سارا کر چکے ہیں نا کور. تو اس کو ہم بھاگ دوڑ جیسے ہوتی ہے نا ویسے نہیں کرتے، ہم آرام سے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، تو ہمیں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا 73 آپ نے 73 بتا دیا، ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہمارا پاس الحمدللہ ٹائم ہے، تو ہم ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ کر جب چلیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگا کہ قواعد آپ نوٹ کر ساتھ ساتھ. اچھا جی اب دیکھیں، دوسرے حمزہ کو حرکت کے مطابق حرف میں بدل دیں گے. یہ پہلا قاعدہ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ آگے اس کے مختلف قاعدہ ہوگا. یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ یا آتی ہے اور پیچھے جو ہے زبر ہے، تو آپ یا کو الف سے نہیں بدلیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ آپ کو اس حرکت کو چینج کر لیں گے زیر کے اندر. اب وہ قاعدے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ قواعد لکھیں اور ساتھ ساتھ روز ان کی پہلے دہرائی کریں، پھر آگے چلیں. مطلب ایک دن میں ہم 2-3 قواعد پڑھ لیں گے بس، زیادہ تو نہیں پڑھتے نا.
تو اس کو آپ ساتھ جو ہے ان کا خلاصہ. اب دیکھیں قاعدہ ذہن نشین کر لیں. اگر ایک حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے متحرک حمزہ ہو، پہلے والا بھی حمزہ ہو، اگر زبر ہوگا تو ہم جو ساکن والا حمزہ ہے اس کو الف سے بدل دیں گے. دیکھیں یہ کھڑی زبر میں بدل دیا گیا. اسی طرح اگر ساکن حمزہ سے پہلے زیر ہوگی تو اس کو یا سے، حمزہ ساکن کو یا سے بدل دیں گے. جیسے دیکھیں حمزہ زیر یا ای، اس کے موافق حرف سے بدل دیں گے. جو زیر ہے نا اس کا موافق حرف یا ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ یا ہے. یا سے بدل دیا. اسی طرح حمزہ ساکن اس سے پہلے والا حمزہ پیش والا ہے تو پھر حمزہ ساکن کو واو سے بدل دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو واو ہے وہ پیش کے مناسب حرف ہے، پیش کے موافق حرف ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دوبارہ سن لیں. اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، اگر دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، بعد والا حمزہ ساکن ہو اور پہلے والا حرف اپنا حمزہ متحرک ہو، تو پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف سے بعد والے ساکن حرف کو یعنی ساکن حمزہ کو بدل دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ ذرا غور کریں. پھر اگر ساکن حمزہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف سے بدل دیں گے. اگر ساکن حمزہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو یا سے یعنی ساکن حمزہ کو یا سے بدل دیں گے. اگر ساکن حمزہ سے پہلے پیش ہے تو ساکن حمزہ کو واو سے بدل دیں گے. اچھا، اگر ساکن حمزہ کو الف میں جب بدلیں گے تو الف کے اوپر سکون کی علامت نہیں لگائیں گے، جبکہ ساکن حمزہ کو جب یا میں بدلیں گے تو یا کے اوپر سکون لگائیں گے اور سکون کی علامت لگائیں گے. اور ساکن حمزہ کو اگر واو سے بدلیں گے تو اس کے اوپر بھی سکون کی علامت لگائیں گے. دیکھیں اس طرح. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو مٹا رہا ہوں. آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں اس جگہ پہ لگا لیں. اچھا، جن کے پاس نوٹس بھی یعنی ان کی آپ نے کاپی بھی جنہوں نے کروا لی ہے، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قواعد ہیں ان کو الگ الگ ایک پیج پہ ضرور مرتب کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ جو ہے ایک جو ہے اکٹھے آپ کے پاس ایک صفحے پہ آ جائیں گے تو یہ حروف علت آپ کے لیے پورا بہت ہی آسان ہو جائیں گے. پھر یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا غیر صحیح افعال پڑھے ہیں، کیا آپ نے تعلیلات پڑھی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو یہ سارے صرف نام بھی بتا دیے نا انشاءاللہ، تو اگر کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا بھی بندہ ہوگا نا وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ آپ نے کیا پڑھ لیا. یعنی یہ مشکل چیز مدارس میں بھی سمجھی جاتی ہے انشاءاللہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اور آج دیکھیں نا یہ چیز آپ کو حمزہ سمجھ آ گیا ہے نا، تو یہ آپ نے یاد مطلب اپنے دماغ کے زور دیے بغیر یاد کرنا ہے. روزانہ اگر دہرائی ہوگی تو پھر مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. دیکھیں اب امانا ہے افعلا کے وزن پر، افعلا امانا. تو کریں گے کیا؟ یہ بعد والے حمزہ کو الف سے بدل یعنی ساکن حمزہ کو الف سے بدل دیں گے تو اس کو پڑھا جاتا ہے آمانا. اور آپ کو پتا ہے الف کو کھڑی زبر یعنی الف مدہ کو کھڑی زبر سے بھی بدلنا چاہیں تو مسئلہ نہیں ہے، یہ بن جائے گا آمانا. اور دیکھیں ایمانن، ایمانن، افعالن. اب ایمانن دیکھیں جو حمزہ ہے ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ حمزہ ساکن یہ اپنا زیر سے موافق حرف سے بدل دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا یا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایمانن. یہ جو ہم ایمان بولتے ہیں نا یہ اصل میں کیا ہے؟ ایمانن. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہمارا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ ایمانن. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ایمانن. یہ اس کے اندر ایک حرف علت شامل ہو چکا ہے. جی 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 افعال، افعل یفعل افعالا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، محموز. کسی کلمے کے ابتدا میں دو مفتوح حمزہ ہوں. اب یہ قاعدہ نمبر 2 آ رہا ہے، دیکھیے گا. دو مفتوح یعنی دو کسی کلمے
کہ ابتدا میں دو مفتوح حمزہ ہوں تو کیا کریں گے، یعنی دو حمزہ کے اوپر زبر ہو تو کیا کریں گے، دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیں گے، دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیں گے۔ دیکھیں دو حمزہ اکٹھے آ گئے، امیر، آمیرو، دیکھیں آمیرو ہے نا، دیکھیں الف جو ہے نا اس کے مطالعے میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الف جو ہوتا ہے نا اس کو حرف علت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ حرف علت نہیں ہوتا، بات سمجھیں، حروف علت صرف اور صرف واو اور یا ہیں، جو الف ہوتا ہے نا وہ حرف علت کے طور پر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ان کی سپورٹ کے لیے جب آتا ہے پھر صاف ظاہر ہے وہ حرف علت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرف علت کہنے والے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس وجہ سے ہم نے تو اصل کیفیت میں جانا ہے نا، تو حروف علت جو پراپر ہیں وہ کیا ہیں، واو اور یا۔ چلیں جی، تو دیکھیں ہم نے کیا کیا، یہ جو بعد والا حمزہ ہے زبر والا اس کو واو سے بدل دیا، تو یہ کیا بن گیا، اوامرو، 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 آخرو کو کیا کر دیا، آخرو کو اواخر۔ قاعدہ نمبر 3 نوٹ کر لیں، وہ کیا ہے، ما قبل، ما جو قبل پہلے، جو پہلے متحرک حرف کے بعد ساکن مفتوح حمزہ ہو تو کیا کریں گے، حمزہ کو حرکت کے موافق حرف علت میں بدل دیں گے۔ ایک منٹ مجھے ذرا دیکھنے دیں کہیں ٹائم کے اوپر نہ، ٹائم کافی ہو گیا ہے جی، آج ہم بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور اس کو پیچھے والے کو بھی انشاءاللہ دہرائیں گے۔ یہ 48 نمبر جو سلائیڈ ہے یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے اب خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے خاکہ آ گیا ہے تھوڑا سا، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا۔